السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہ تھا۔ ایک دن اسے اکیلے پا کر میں نے اپنی ہوس پوری کر لی۔ کچھ ماہ کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ مجھے اس کی تکلیف دے کر احساس ندامت ہوتا۔ آخری وقت آیا تو میں اسے ہسپتال لے گیا۔ اس نے چاند سا بیٹا پیدا کیا جو ہو بہو میری شکل کا تھا۔ یوں میں نے اس لڑکی سے نکاح کی نیت کر لی اور پھر نوکری کے حصول کے لیے مجھے اپنا شہر کراچی چھوڑ کر لاہور آنا پڑا۔ وہاں ایک مہربان انسان کے توسط سے ایک چھوٹے اور پرانے محلے میں مجھے ایک کمرہ کرائے پر ملا۔ اس گھر کی مالکن ایک عورت تھی جو اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بیٹی اب نارمل تھی۔ وہ عورت بہت سخت مزاج تھی۔ اپنے گھر پر رکنے والے کرایہ داروں سے بہت سوال جواب کرتی اور ان کے معاملات میں تانک کی جھانکی کرتی رہتی، اور اس کے گھر سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ تبھی کرایہ دار تھک ہار کر اس کا گھر چھوڑ کر جاتے، مگر میں حالات کی سختی کی وجہ سے وہاں پر آیا تھا۔ کمرہ بہت کم کرایہ والا تھا، اس لیے میں نے ہر طرح کی سختی برداشت کرنے کی عادت ڈال لی۔ مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا یہ سب کرنا عورت کی مجبوری تھی۔ اس کی جوان بیٹی تھی جو دماغی مریضہ تھی۔ اسے انسانوں کی پہچان نہیں تھی کہ کون دشمن ہے اور کون دوست۔ وہ لڑکی اونچی آوازوں سے گھبراتی تھی۔ اس کی ماں جان بوجھ کر گھر میں اکثر جان کر لڑائی جھگڑے اور صفائی کے نام پر شور شرابہ کرتی رہتی، تاکہ اس کی بیٹی ڈر کر عجیب و غریب اور بھیانک آوازیں نکالے اور لوگ ان آوازوں سے گھبرا کر اس گھر سے دور رہیں۔ اپنے گھر میں بھی وہ جان بوجھ کر گندگی پھیلائے رکھتی تاکہ تعفن زدہ بدبو کسی سے برداشت نہ ہو۔ محلے والوں سے جھگڑا کرتی جس سے کی وجہ سے کوئی بھی اس کے گھر نہیں آتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتی تھی کہ اس کی بیٹی محفوظ رہے۔ اپنا گھر چلانے کے لیے اس کے پاس مرحوم شوہر کی چھوڑی ہوئی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کے علاوہ گھر کی اوپری منزل پر بنا ایک کمرہ جو کرائے پر چڑھاتی تھی۔ جب مجھے ان حالات کا پتہ چلا تو مجھے اس عورت پر اور اس کی بیٹی پر ترس آنے لگا۔ میں کوشش کرتا اپنے کام سے کام رکوں، اس عورت کے معاملے میں دخل اندازی نہ کروں۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ وقت کے بعد اسے مجھ پر اعتبار ہو گیا اور میری طرف سے مطمئن ہوگی۔ ایک روز مجھے گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میں بہت زیادہ گھبراہٹ میں گھر آیا، مگر دروازہ کھلا تھا اور وہ عورت کہیں موجود نہیں تھی، اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میں جلدی سے اوپر کمرے میں جانے لگا۔ مگر اس عورت کے پورشن سے دردناک چیخیں بلند ہوئی تو میرے قدم رک گئے اور میں بے اختیار اندر کی طرف بڑھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں سامنے موجود حسین لڑکی بیٹھی تھی جو اس عورت کی اب نارمل بیٹی سائمہ تھی۔ اس کے حسن نے میرے حواس سلب کر لیے۔ مجھ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، مگر پھر اس کے بعد احساس ندامت نے مجھے گھیر لیا۔ کچھ وقت کے بعد سائمہ حاملہ ہوئی۔ میری شرمندگی بڑھ گئی اور میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ پھر اس نے میرے چاند سے بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو میری شکل کا تھا۔ تب میں نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر پھر میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میری تنخواہ میں گھر کا گزارا مشکل ہو گیا، تو میں نے وہ نوکری چھوڑی اور اپنے ایک دوست کے توسط سے لاہور میں اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر لی۔ لاہور جانے کا سن کر اماں بہت اداس تھی، مگر میں نے انہیں ڈھیروں تسلیاں دی اور لاہور روانہ ہو گیا۔ مگر جب لاہور پہنچا تو صحیح معنوں میں میرے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اپنے گھر والوں کو تو میں نے بہت تسلیاں دی تھیں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کہ اتنی دوسرے شہروں میں بھی لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں،
اور میں کون سا ملک کے باہر جا رہا تھا، مہینے میں ایک چکر لگا لیا کروں گا۔ مگر لاہور پہنچ کر پورے دن کی بھاگ دھوڑ سے کوئی مناسب کرائے کا کمرہ نہ ملا تو شدت سے احساس ہوا کہ اپنے گھر اور شہر سے دور رہنا اور کمانا انتہائی مشکل ہے۔ میں بے بسی کی آخری انتہاؤں پر تھا، تبھی مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر ملا۔ اس نے میری پریشانی جان کر مجھے تسلی دی اور کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انتہائی کم قیمت والے کرائے کا کمرہ مل جائے گا۔ پھر وہ مجھے ایک پرانے سے محلے میں لے کر گیا جہاں بہت پرانی عمارتیں بنی تھیں، تنگ گلیاں، سب گھر انتہائی چھوٹے چھوٹے۔ پراپرٹی ڈیلر نے دو چار مکان مالکوں سے میری بات بھی کروائی، مگر کوئی بھی اکیلے مرد کو کمرہ کرائے پر دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تبھی محلے کا ایک لڑکا میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا ایک کمرہ کم کرائے پر مل جائے گا، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ عورت اپنے کرایہ داروں سے بہت زیادہ سوال جواب کرتی ہے اور تانکا جھانکی کرتی رہتی ہے اور ذرا ذرا سی بات پر فساد کھڑا کر دیتی ہے۔ انتہائی جھگڑالو اور بدتمیز خاتون ہے، محلے میں کسی کی بھی اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو اب نارمل ہے اور سارا دن عجیب و غریب آوازیں نکال کر آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ وہ عورت تو بوڑھی ہے اور گھر کی صفائی نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے اس کا گھر بہت گندا رہتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ دیر تک کوئی بھی کرایہ دار اس کے گھر پر نہیں رکتا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ کمرہ کرائے پر دلوا دیتا ہوں۔ میں جو تھکاوٹ سے بے حال کھڑا ہوا تھا اور دل کر رہا تھا کہ یہیں فرش پر ہی بستر بچھا کر ڈھیر ہو جاؤں، اس لڑکے کو فوراً کہا تم ابھی اور اسی وقت مجھے اس گھر میں لے جاؤ، نہ مجھے آوازیں تنگ کریں گی، نہ اس گھر کی گندگی سے مجھے کوئی مسئلہ ہوگا۔ رہی بات اس عورت کے سوال جواب کی تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری اماں بھی میرے سے ایسے ہی سوال جواب کرتی ہیں، میری عادت بنی ہوئی ہے، بس تم مہربانی کرو اور وہ مجھے کمرہ دلوا دو، میں بہت زیادہ تھک ہار چکا ہوں۔ میری بات سن کر وہ لڑکا بے ڈھنگے سے انداز سے ہنسا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اس گھر کی جانب چل پڑا۔ لمبی گلی کراس کر کے گلی کے کونے پر بنے انتہائی بوسیدہ ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے جا کر وہ لڑکا رکا۔ اس گھر کی حالت انتہائی خستہ تھی، لگتا تھا صدیوں سے اس گھر کی مرمت نہیں ہوئی۔ لڑکا بولا یہ ہے وہ گھر، اب میں چلتا ہوں، باقی بات تم خود کرو، میں اس عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اتنا بول کر وہ لڑکا چلتا بنا۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ بجایا تو اندر سے انتہائی کرخت آواز برآمد ہوئی، کون ہے باہر؟ سرد اور مردانہ آواز سن کر میں مزید ڈر گیا۔ ہکلا کر بولا آنٹی مجھے کمرہ چاہیے کرائے پر۔ اندر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ کھلا۔ دروازے سے اونچی چوڑی صحت مند عورت کا وجود نمودار ہوا۔ میں نے گھبراہٹ میں سلام کیا اور بے ترتیب بولا مجھے اوپر کا کمرہ کرائے کے لیے چاہے، میں کراچی سے آیا ہوا ہوں، بہت زیادہ تھکا ہارا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس عورت کے ماتھے پر بال پڑ گئے، بولی ایسا کیسے ہو، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، اپنا تعارف کرواؤ، پہلے پتہ تو چلے کس قسم کے انسان کو کرائے پر دینا ہے کمرہ۔ میں گڑبڑا گیا، بولا معذرت چاہتا ہوں خالہ جی، میں کراچی سے آیا ہوں، یہاں ایک کمپنی میں نوکری لگی ہے، لاہور میں میرا جان پہچان والا کوئی نہیں، مجھے رہائش کا مسئلہ ہو رہا تھا اور میں غریب بھی ہوں، اس لیے کم کرائے والا کمرہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ محلے کے ایک لڑکے نے مجھے کرائے کا والا کمرہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس نے آپ کا بتا دیا تو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے شناختی کارڈ نکالا اور اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا میری 3 بہنیں ہیں اور بیوہ ماں ہیں، باپ کا کچھ وقت پہلے انتقال ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں کراچی میں نوکری کرتا تھا، مگر وہاں کمائی سے گھر کا ذریعہ معاش چلانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اتنی دور یہاں پر آنا پڑا۔ میں شریف جوان ہوں، نہ میں نے زیادہ دوستیاں پالی ہیں اور نہ ہی مجھے کوئی بری لت ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو چند دنوں میں ہو جائے گا۔
میری بات پر اس عورت نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا اور پھر گہرا ہنکارا کر بولی، ٹھیک ہے آ جاؤ، میں کرایہ ایڈوانس لوں گی اور تم نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالوں گی۔ میری کچھ شرائط ہیں، تمہیں جو کمرہ کرائے پر دوں گی تم اسی تک محدود رہنا، باقی گھر میں تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے گھر میں ایک معذور بچی ہے جو اونچی آوازوں سے گھبراتی ہے، لہذا کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہے تو گھر میں نہیں آنے دو گی۔ باہر وقت گزارنا، آفس ٹائمنگ کے علاوہ تم مغرب تک گھر سے باہر رک سکتے ہو۔ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کرنا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے تم نیچے کے پورشن میں آ کر مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اپنے سارے معاملے خود نمٹانا، اور ہاں، مدر ٹریسا بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو کبھی مجھے کسی مشکل میں دیکھو تو دوڑے چلے آؤ۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں اپنے سارے کام خود کر سکتی ہوں۔ تم بس اس گھر میں ایسے رہنا جیسے تمہارے یہاں تمہارے علاوہ کوئی انسان نہیں رہتا۔ ہدایات کی ایک لمبی چوڑی تقریر سناتے ہوئے وہ عورت مجھے اوپر سے کمرے میں لے گئی۔ میں اس عورت کی ساری باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا تاکہ اس عورت کو ہر حال میں مطمئن رکھوں اور وہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالے۔ اس کے کمرے کا کرایہ 1000 تھا۔ اتنے کم کرایہ والا کمرہ چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گھر کی اندرونی حالت باہر سے بھی زیادہ خطرناک تھی، جگہ جگہ سیمنٹ اکھڑی ہوئی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے اوپر جا پہنچا۔ پورا گھر انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مجھے بے اختیار اپنا گھر یاد آیا، جو تھا تو 5 مرلے کا مگر چھوٹا سا، مگر بہت ہی خوبصورت پکا بنا ہوا۔ ابا نے اچھے وقتوں میں نقشے کے مطابق ہمارا گھر بنوایا تھا اور ہر سال پیسے جوڑ کر گھر کی مرمت بھی کرواتے تھے، جس سے ہمارا گھر آج بھی بالکل نیا نکور لگتا تھا۔ اس عورت نے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی نکالی اور کمرے کا دروازہ تالا کھولا تو اندر داخل ہوا تو مجھے تھوڑا سکون ہوا۔ وہ کمرہ باقی گھر کی نسبت تھوڑی اچھی حالت میں تھا۔ شاید اس عورت نے کمرے کی مرمت کرائی رکھی تاکہ کرائے پر چڑھا سکے۔ کم از کم میرے رہنے کی جگہ صاف ستھری تھی، میرے لیے اتنا کافی تھا۔ میں نے اپنا سامان ایک کونے میں ڈھیر کیا، وہ چابی میرے حوالے کی اور تھوڑی غیر مطمئن سی نیچے چلی گئی۔ میں یہاں پہلی فرصت میں باتھ روم میں گھسا، نہا کر کپڑے تبدیل کیے تو دماغ کی آدھی تھکاوٹ وہیں اتر گئی۔ پھر نماز پڑھی اور کمرے میں بچھے ہوئے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند میں چلا گیا۔ پھر مغرب کے ٹائم آنکھ کھلی تو تھکاوٹ کی وجہ سے میری عصر اور مغرب دونوں قضا ہوئی۔ ہم بہنیں بھائی بچپن سے نمازی تھے، امی بابا نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ میں کف افسوس ملتا وضو کرنے لگا۔ مغرب کی اذانیں ابھی شروع ہوئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کروں۔ میں دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا سیڑھیاں سے نیچے اتر رہا تھا جب صحن میں وہ عورت مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ مجھے اترتا دیکھ کر وہ بولی، اس وقت کہاں جا رہے کی تیاریوں میں ہو؟ میں دھیمے لہجے میں بولا، آنٹی میں مغرب کی نماز ادا کرنے مسجد جا رہا ہوں۔ پہلے ہی اپنی نیند کی وجہ سے عصر کی نماز ادا نہیں کر پایا، اور اچھا ہی ہوا آپ باہر ہیں، کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ مسجد کس طرف ہے؟ اور پھر میں باہر ہی کچھ کھا پی لوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت کے ماتھے پر بال پڑے، ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بولی، ہاں پتہ ہے، دائیں طرف تھوڑا آگے جاؤ تو سامنے مسجد کھڑی نظر آئے گی، اور ہاں، مسجد سے تھوڑا آگے جانا تو وہاں ایک ہوٹل بھی ہے جہاں سے انتہائی مناسب دانوں کھانا مل جائے گا۔ صورت کی بات پر میں مطمئن ہوتا باہر نکلا، جلدی سے مسجد گیا، نماز ادا کی، پھر پاس کے ہوٹل میں کھانا کھانے چلا گیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھایا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے گھر کال ملائی، اپنی ماں بہنوں سے بات کی، امی کو تسلی دی کہ کمرہ بھی مل گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ دن بھر کی ضرورت بتا کر میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چھپا گیا۔ ان کو مطمئن کر کے کال اینڈ کی، کچھ دیر بیٹھا، پھر چائے بنوا کر ہی پی
اور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہی روٹین رکھوں گا تاکہ مجھے یا اس عورت کو کوئی خاص تکلیف نہ ہو۔ اس روٹین سے رہتے ہوئے مہینہ گزر گیا۔ وہ عورت میری طرف سے مطمئن ہو چکی اور اب اس نے سوال جواب کرنے بھی چھوڑ دیے۔ محلے کے وہ لڑکے جو پہلے مجھے دیکھ کر ہنستے تھے، چند دن کے بعد یہ لڑکا بھی چلا جائے گا، اب حیران ہوتے تھے، کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی مہینے سے زیادہ نہیں ٹک پایا تھا۔ وہاں رہتے کب 5 مہینے گزرے مجھے خود پتہ نہ چلا۔ میں ابھی تک گھر نہیں گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مسلسل ڈیوٹی دیتے ہوئے 6 ماہ پورے کروں تاکہ مجھے بونس ملے اور میری تنخواہ بڑھ جائے۔ یہی بات آج اماں سے کال پر کہتے ہوئے مجھے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو وقت کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھائی۔ یقیناً وہ عورت میرا سر پھاڑے گی۔ آج پورا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر میں نے دھڑکتے دل سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ حیرت انگیز طور پر کھلتا چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت دروازے پر کوئی تالا لگا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دروازہ کھلا تھا۔ میں دبے قدموں اندر داخل ہوا تو اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اوپر جانے لگا۔ اسی دوران اندر سے ایک دل روز آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کچھ گرنے کی آواز بھی۔ میں بے ساختہ رکا، پھر سوچا اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ اس عورت نے مجھے منع کیا تھا، مگر لڑکی کے رونے کی آوازیں اتنی دردناک تھیں کہ میرے قدم اوپر جانے سے انکاری ہوئے۔ اور حیرت کی بات، اس عورت کی آواز بالکل گم تھی۔ عجیب طرح کی سوچوں نے مجھے گھیرے میں لیا تو میں رہ نہیں سکا اور حال کمرے میں داخل ہوا۔ انتہائی گندی بدبو نے میرا استقبال کیا تو مجھے ابکائی آئی۔ میں ناک پر ہاتھ رکھے آگے بڑھا، کوئی نہیں تھا۔ چیخیں پھر سے بلند ہوئیں تو اندازہ ہوا وہ آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا، موبائل کی ٹارچ سامنے کی تو سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکی فرش پر بیٹھی تھی اور تکلیف کے مارے رو رہی تھی، اور پاس ہی شیشے کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا اور ایک بڑا سا ٹکڑا اس کے پاؤں میں کھبا تھا اور پاؤں سے بھل بھل خون بہہ جا رہا تھا۔ اس تکلیف سے وہ لڑکی رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کا پاؤں ہاتھ میں لیا تو ایسا لگا جیسے نرم سفید کپاس کا گولا ہاتھ میں لیا ہو۔ لڑکی بلا شبہ بہت حسین اور نرم و ملائم تھی اور بہت ہی صاف ستھری تھی، حالانکہ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ ہر وقت غلیظ اور میلی کچیلی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس گھر میں بدبو پھیلتی تھی، مگر اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے روز خوشبوؤں میں نہاتی ہو۔ البتہ اس کی حرکتوں سے صاف واضح تھا کہ لڑکی واقعی ہی دماغی مریضہ تھی۔ میرے قریب آنے پر وہ بالکل نہیں گھبرائی، نہ میری طرف دیکھا، بس سر جھکائے اپنے پائے کو پکڑے رو رہی تھی۔ وہ ہولیے سے بالکل بے پرواہ تھی۔ اس نے چھوٹی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا۔ بے ڈھنگے انداز میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کا خوبصورت بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ میں بد کردار نہیں تھا، نہ ہی ہوس کا پجاری، مگر اس پر پری چہرے کو، لڑکی کو دیکھتے ہی میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور اس کے حسن نے میرے حواس سلب کر لیے۔ بے اختیار میری انگلیاں اس کے پیروں سے اوپر ہوتی چلی گئیں، اس کی پنڈلیوں کو چھونے لگی، مگر اس لڑکی نے کوئی جنبش نہیں کی اور اسے لگے مجھ پر شیطان سواری ہو گیا۔ میں بھول گیا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا۔ یاد رہا تو بس یہ کہ وہ لڑکی بہت حسین ہے۔ اس لڑکی کو پانے کی طلب جاگی، بس لمحے کی دیر تھی، وہ سب ہو گیا جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ میری پیش قدمی پر وہ لڑکی گھبرا کر رونے لگی تو میں نے اس کے منہ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جما دیا۔ کوئی دیر کے بعد جب اس لڑکی کی برداشت ختم ہوئی تو وہ بھی ہوش ہو گئی، تب مجھے ہوش آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، شرمندگی اور ذلت سے میرا سر جھک گیا۔ میں نے اپنا اٹھایا اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ شرمندگی سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، میں ایسا نہیں تھا، پھر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں مجھ پر شیطان سوار ہوا؟ آج سمجھ آئی تھی کہ مرد کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، تنہائی میں بہکتے دیر نہیں لگتی، اور میں سمجھتا تھا کہ مجھ میں اتنی شرافت ہے جو کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بہک سکتا۔ آج سب دعوے غلط ثابت ہوئے تھے۔
پہلے تو میں نے سوچا میں وہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک دم سے غائب ہوتا تو اس عورت کو شک ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی، اپنے آفس کا پتہ اور گھر کا ایڈریس اس عورت کو دے رکھا تھا۔ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے رات گزار ڈالی، پھر ایک حمام میں جا کر نہایا۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو گھر واپس آیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اندر جاؤں۔ ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھلا۔ میرے سامنے چہرہ نظر آتے ہی دھاڑ کر بولی، کہاں تھے تم ساری رات؟ اس کی بات سے میں گھبرا گیا۔ مجھے لگا میری چوری پکڑی گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، معاف کرنا آنٹی، ایک بہت کام آن پڑا تھا، دیر ہو گئی۔ میں جانتا ہوں اس وقت تک دروازے کو تالا لگ چکا ہوگا، اس لیے گھر نہیں آیا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میں سر جھکائے بول رہا تھا تاکہ میری آنکھوں میں پھیلی ہوئی شرمندگی اور ندامت کو وہ نہ دیکھ سکے، مگر وہ اپنی بیٹی کی بربادی ملاحظہ کر چکی تھی۔ اس لیے مزید سوال نہیں کیا اور میرے راستے سے ہٹ گئی۔ میں تیزی سے اپنے اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ میرا آفس جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مگر جو کچھ میں کر چکا تھا اس کے بعد گھر میں رکنے کا بھی جواز نہیں بنتا تھا۔ میرے دل پر ڈھیروں بوجھ آن پڑا۔ جیسے میں تیار ہو کر آفس جانے لگا تو وہ صحن میں عورت ہچکیوں سے روتی ہوئی نظر آئی۔ میں جان گیا کہ وہ کس وجہ سے رو رہی ہے۔ میں خود کو ملامت کرتا وہاں سے جانے لگا تو وہ عورت بولی، مجھے کچھ دوائیاں منگوانی ہیں، میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جس خوف سے میں نے اتنی احتیاط برتی تھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ ہائے میری بدبختی، کاش دکان کے پیچھے نہ جاتی، میری معصوم بچی۔ یہ کہہ کر عورت رونے لگی۔ مجھے اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے تھوک نگل کر میں نے حلق تر کیا اور بولا، سب خیریت ہے آنٹی، کیا ہوا ہے؟ سب جانتے ہوئے بھی میں انجان بن گیا، کیونکہ میں کم ظرف اور گھٹیا ترین انسان تھا۔ اپنا جرم بتانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ اس عورت کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بنا سوچے سمجھے بولے چلی جا رہی تھی۔ اپنی پھول جیسی بچی کی وجہ سے میں نے اپنا لہجہ کرخت رکھا، محلے کے لوگوں سے کبھی بنا کر نہیں رکھی۔ ہر وقت سب سے لڑتی جھگڑتی، مردانہ وار مقابلہ کرتی تاکہ سبھی مجھ سے نفرت کریں اور میرے گھر سے دور رہیں۔ گھر کی تنگی کی وجہ سے کمرہ تو کرائے پر لگاتی، مگر ڈر کے مارے اتنے سوال جواب کرتی، اتنا تنگ کرتی کہ کرایہ دار بھاگ جاتا۔ گھر کے لاؤنج میں گندگی پھیلائے رکھتی تاکہ اس کی بدبو سے کوئی اندر آنے کی ہمت نہ کرے اور میری پھول سی بچی محفوظ رہے۔ مگر میری لالچ میری بچی کو کھا گئی۔ رات مجھے فون آیا کہ دکان پر آگ لگ گئی۔ اسی دکان کے کرائے سے تو میرا گھر چل رہا تھا، میرے بچے کی دوا دارو بھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بنا سوچے سمجھے میں دکان کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ بھی نہیں سوچا رات کا وقت ہے، کوئی بھی درندہ میرے گھر کی راہ دیکھ سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ کسی نے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا، میری پھول سی بچی کو نوچ ڈالا۔ تب سے اب تک وہ تڑپ رہی ہے، مگر میں اسے ہسپتال نہیں لے جاتی۔ ایک تو درندے نے میرے گھر کی راہ دیکھی، اگر اپنی بیٹی کو باہر نکالا تو نہ جانے کتنے کتے گھات لگا لیں گے۔ میں ہر ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم بہت شریف لڑکے ہو، تم پر اعتماد کر رہی ہوں، ہو سکے تو میری مدد کرو۔ کاش میں نے اتنی پابندیاں نہ لگائی ہوتی تو تم آدھی رات کو بھی گھر آتے تو کیا پتہ میری بچی محفوظ رہ جاتی۔ وہ عورت اپنی رو میں بول رہی تھی اور میرا یہ حال تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جس شخص پر وہ اعتبار کر رہی تھی وہی شخص لٹیرا تھا اور وہ بیچاری جانتی ہی نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کو اپنی سچائی بتاتا، لہذا جھوٹ کا لبادہ اوڑھے۔ اس کے بعد میں نے اس ماں بیٹی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دل کے کسی کونے میں اپنے جرم کا احساس مجھے کچوکے لگاتا۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے میں نے ان کی ذمہ داری لی۔ کچھ وقت گزرا تو اس عورت کی بیٹی، جس کا نام سائمہ تھا، وہ حاملہ ہو گئی
اور تکلیف سے ہر وقت با آواز بلند روتی رہتی۔ اس کی آواز سن کر، اس کے حمل کا جان کر میری شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہی سب کا ذمہ دار تھا، اس معصوم کو اس حال تک میں نے پہنچایا تھا۔ دن رات احساس ندامت میرے دل پر ضرب لگاتا، میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کرتا۔ روز اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتا، اور ہر وقت اس لڑکی کو سوچتا۔ یہ سب کرتے ہوئے کہا، میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کب نرم گوشہ پیدا ہوا، مجھے بھی خبر نہ ہوئی۔ ابھی تک میں اس لڑکی کے سامنے نہیں گیا، مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے پہچان لے گی، مگر ایک بار جب اس کی حالت خراب ہونے پر میں اس کے سامنے گیا تو ویسے ہی لا تعلق رہی جیسے اس رات تھی۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا، وہ عقل و شعور سے نابلند، وہ معصوم بس اس تکلیف سے دوچار تھی جس کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا، جبکہ اس کی ماں اندر ہی اندر غم سے گلتی چلی جا رہی تھی۔ میری ماں مجھے روز فون کرتی اور یاد دلاتی کہ میں نے 6 مہینے کے بعد چکر لگانا تھا، اور اب اتنا وقت گزر گیا، مگر میں ان کو کیا بتاتا، میں کیسی گندگی سے لتھڑا انسان بن چکا تھا۔ اب مجھے اپنی جوان بہنوں کا چہرہ یاد آتا تو خوف سے لرز جاتا۔ میں نے اپنی امی کے سامنے جھوٹ گھڑ دیا کہ کمپنی میں کام بڑھ گیا ہے اور چونکہ میری ترقی ہو گئی ہے اس لیے مجھے فی الحال چھٹی نہیں مل سکتی۔ میرے عذر تراشنے پر امی خاموش ہو گئی اور میں دن رات شرمندگی میں گرا ان ماں بیٹیوں کا خیال رکھنے لگا۔ پھر ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا، میں اس لڑکی کو ہسپتال لے گیا۔ انتہائی اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس مظلوم لڑکی نے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو میری شکل کا تھا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر میرا سر ندامت سے مزید جھک گیا۔ وہ عورت تو اس بچے کی شکل سے نہیں پہچان سکی، وہ میرا بیٹا تھا، کیونکہ میں بچپن میں بہت پیارا تھا۔ بعد میں حالات کے تھپیڑوں نے مجھے سر سے پیر تک بدل کر رکھ دیا، لیکن جنہوں نے میرا بچپن دیکھ رکھا تھا وہ پہلی نظر میں ہی پہچان جاتے کہ وہ بچہ میرا تھا۔ اپنے بچے کو گود میں لیتے ہوئے میں نے بے اختیار کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی خوش رکھوں گا اور اس بچے کو اپنا نام دوں گا۔ اس عورت پر احسان عظیم کرتے ہوئے در حقیقت میں اپنے جرم کا مداوع کرنا چاہتا تھا اور اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ عورت میری بلائیں لینے لگی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ مجھے شرمندگی تو تھی، مگر میں مطمئن بھی تھا کہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مانا کہ مجھ میں ہمت نہیں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی، مگر اتنا ہی کافی تھا کہ میں اپنے جرم سے بھاگا نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد جب سائمہ سے نکاح کرنے لگا تو سائمہ کی ماں نے کہا، تم اپنی ماں کو بتا دو پھر نکاح کرنا، اپنی ماں کو دھوکے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ میں چاہتا تو نہیں تھا، مگر ان کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے اپنا جرم چھپاتے ہوئے اسے اتنا بتایا، ایک دماغی مریضہ لڑکی سے کسی نے زیادتی کر ڈالی، اب وہ ناجائز بچے کی ماں ہے، اس لیے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مگر میری ماں بھڑک اٹھی اور بولی، کوئی ضرورت نہیں کسی کی اتنی فکر پالنے کی، اللہ اس بچی کا حامی و ناصر ہو، مگر میں اتنے بڑے ظرف کی مالک نہیں جو ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکوں۔ نہ جانے کس کا گند اس نے جنم دیا ہے، اور اب وہ تم اپنے سر پر تھوپنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہ دوں گی۔ ارے حیرت تو مجھے اس عورت کی چلاکی پر ہے، کیسے میرے بچے کو پھانس کر اپنی پاگل اور لوٹی پھوٹی بیٹی گلے ڈالنا چاہتی ہے۔ اپنی ماں کے بھڑکنے پر میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا تو میری آواز بھیگی تھی، میں کچھ اور نہیں کہوں گا امی، صرف اتنا بولوں گا، اگر اس عورت کی جگہ آپ ہوتی اور آپ کی ایسی اب نارمل بیٹی ہوتی تو جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی درندہ نوچ جاتا، تو پھر آپ کا کیا جواب ہوتا؟ آپ نے تو ہمیشہ انسانیت کا درس دیا، پھر اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکے دماغی طور پر معذور ہے، مگر ایسی بھی نہیں کہ جسے برداشت نہ کیا جا سکے۔ اس کا ذہن بچوں کے والا ہے اور اونچی آوازوں سے گھبرا کر وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی رہتی ہے۔ رہی بات بچے کی، تو اس کا بچہ اس کی نانی اپنے پاس رکھ لے گی۔ آپ کو خاندان میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ لڑکی پہلے سے ایک ناجائز بچے کی ماں ہے، بس کہہ دینا اب نارمل لڑکی پر میرا دل آ گیا۔
اور میں نے اسے شادی کر لی۔ اگر آپ کے جوڑ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں، آپ اس عورت کو برا بھلا مت کہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سب بتا کر فیصلہ کروں، اگر وہ بری ہوتی اور مجھے پھنسانا ہوتا تو یہ مشورہ کبھی نہ دیتی۔ ایک ماں کی فریاد، ایک معصوم لڑکی کی بے بسی میں نے آپ تک پہنچا دی، آگے آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور بے صبری سے اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار امی نکاح کے لیے نہ مانی تو میں اپنا بتا دوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میں خود تھا، اور وہ اولاد بھی میری ہے۔ مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ دیر گزری، امی کی کال آئی۔ جب امی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، بس تم وہ بچہ اس کی نانی کے حوالے کرنا اور کبھی میرے سامنے مت لانا۔ میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کروں گی کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کیونکہ جو بھی ہو پرایا ہو وہ ناجائز بچہ برداشت نہیں کرتا۔ ویسے بھی خاندان میں یہ بات کھلی تو میرے بچوں کے رشتے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس نکاح کے بعد اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ میں خاندان والوں کو جیسے تیسے سنبھال لوں گی، البتہ کبھی خود بھی لاہور ان کے گھر نہیں آؤں گی۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ امی میرا بچہ کبھی نہ دیکھے۔ میں کم ظرف تھا اور چاہتا تھا کہ جب تک ہو سکے میرا جرم چھپا رہے۔ میں نے ساری شرائط سائمہ کی ماں کو بتائیں تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ ویسے بھی بیٹی کی شادی کر لینے کے بعد اس نے اکیلے رہ جانا تھا اور بچے کو اپنے پاس رکھنا تھا، یہ فائدہ مند تھا۔ پھر میں نے سائمہ سے نکاح کیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ خاندان والوں نے اعتراض تو کیا، مگر جب لڑکی پر نگاہ ڈالی تو سب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ سب کو احساس ہو گیا اتنی حسین لڑکی اگر اب نارمل ہوئی بھی تو برداشت کی جا سکتی ہے۔ سائمہ کو صرف اونچی آوازوں سے مسئلہ تھا اور وہ پہچان نہیں ہوتی تھی کون اپنا ہے کون پرایا۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتا رکھی تھی۔ سب نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی اور بالکل نہیں لگی کہ وہ پاگل ہے۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ امی تو چاہتی تھی کہ میں دوبارہ کراچی میں نوکری کر لوں، مگر میں نے بتایا میری تنخواہ میں 40% اضافہ ہوا ہے تو امی خاموش ہو گئی۔ اور میں کسی صورت اپنے بچے سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا اور نہ سائمہ کو اس کی ماں سے دور رکھنے کا ارادہ تھا۔ ان کو خوشیاں دے کر اپنے جرم کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ جرم شاید اس لیے ہوا اللہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، یا پھر اس لیے کہ اس طرح اس لڑکی کو سہارا ملنا تھا، ورنہ ایک اب نارمل لڑکی کو کون اپنانے کی ہمت کر سکتا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔